کل سب لوگ اکٹھے تھے الشفا ہاسپٹل کے باہر کہ عمران خان نے آنا ہے وہاں چیک اپ کے لیے، لیکن وہ تو کہیں اور ہی لے گئے ان کو. ہاں تو وہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے وہ ہاسپٹل چینج کروا دیا نا خود ہی. اوکے. بیرسٹر گوہر جو بار بار کہہ رہے تھے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ جمع نہ ہوں، ہاں جی حکومت کو انتظامیہ کو جواز نہ دیں جی. کہ وہ سیکیورٹی ریزن کا بہانہ بنا کے تو وہ لے کے نہ آئیں، وہ کسی اور ہاسپٹل لے جائیں. تو انہوں نے کیا، الشفا کے احکامات جاری کیے تھے معزز عدالت نے، اور انہوں نے کہا شفا ہاسپٹل لے جائیں. اور ظاہر ہے کہ انتظامیہ، جیل حکام اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے عدالت کے جو احکامات ہیں منوان ان پر اگر عمل درآمد کرنا ہے تو کہاں لے کے جانا ہے؟ الشفا لے کے الشفا جانا لے ہے. کے جانا ہے. الشفا کے بعد باہر جو ہے میڈیا، اور میڈیا پہ آفرین ہے، میڈیا پہ جیو پہ بریکنگیں چل رہی ہیں، اے آر وائی پہ سما دنیا بریکنگیں پھٹے کہ الشفا منتقل کر دیا گیا. نہیں کیا گیا بھائی، چھوٹی سی معذرت کر لیں سارے. یہ آپ کی جرنلزم ہے اور یہ آپ کی صحافتی اقدار نہیں، اوقات رہ گئی ہے کہ آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، آپ کے رپورٹرز کی جو ہے نا کوئی سورس ہی نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے کہ روٹ چینج ہو گیا ہے. الشفا نہیں ہے، پیمز ہے، کسی نے نہیں خبر یہ دی اور سارے اسی پہ لگے ہوئے تھے. اچھا خیر یہ تو ایک الگ ایشو ہے. ہوا یہ ہے کہ عدالت نے احکامات جاری کیے کہ آپ انہیں لے جائیں چیک اپ کے لیے. اچھا وہاں بھی جا کے اس بات کی بھی میں تھوڑی سی کچھ قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے، یہ احکامات نہیں الشفا جا کے ایڈمٹ کروا دیں آپ، یہ بات یہ بنا لی گئی. یہ تھا کہ وہاں کا جو میڈیکل بورڈ بنے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو آیا ایڈمٹ کرنا ہے نہیں کرنا، کتنے دن کے لیے رکھنا ہے، کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیا ہونا ہے. یہ تھا. اب جب وہ ایک تو انہوں نے جب 2 دن کی بات کی تو کل رات 12 بجے تک کا انتظار کیا اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کنڈیمٹ لگ جائے گی. اور پتہ نہیں میں کس شو میں کیپٹل ٹاک میں بات ہو رہی تھی کہ وہ تو دیکھیں یوسف رضا گیلانی نے جو ہے نا وہ نہیں احکام مانا تھا تو 1 منٹ میں وہ وزارت عظمیٰ سے گھر چلے گئے تھے. تو کیا ہوگا، شہباز شریف کا کیا بنے گا، تیرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ کہانیاں شروع ہو گئی. لیکن چند منٹ پہلے وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے انہیں اڈیالہ سے نکال لیا گیا. ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو بلایا گیا اور ان کی پریس کانفرنس بھی آئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر فیصل شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں اور ان کے پرسنل معالج بھی رہے عمران خان کے. تو مختصر یہ ہے کہ انہیں پیمز لے گئے. اچھا اب یہ تو سیٹرڈے کو شاید دوبارہ پٹیشن دائر کی جائے گی کہ جناب اعلیٰ آپ نے کہا تھا الشفا اور آپ نے کہا تھا کہ وہ ادھر ایڈمٹ کرانا ہے تو یہ تو سن چکر لوا کے لائے نے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ تو مریض کو ہوا لگوا کے واپس لے آئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب چیک اپ بھی صرف آنکھ کا ہوا ہے. اچھا وہ جو بقول ڈاکٹر عظمیٰ وہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ان کا بی پی وغیرہ کیا تھا اور ان کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ وہ کیا تھی اور آنکھ میں ڈراپس وغیرہ ان سے پوچھے گئے. اچھا یہاں یہ تھا کہ جو میری اطلاع ہے پیمز لے گئے، بظاہر تو عدالت کا آدھا حکم مانا گیا آدھا نہیں مانا گیا. آدھا مانا گیا کہ ذرا ادھر جا کے جیل کے اندر جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں عمران خان کی صحت کو لے کے، لہٰذا آپ ان کو ذرا باہر لے جائیں اور الشفا سے ان کا چیک اپ کروا دیں، بورڈ بنائیں، ان کا حق ہے ہونا چاہیے. اور وہ پیمز لے گئے. پیمز کے باہر بتایا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہو گئے تھے، میڈیا علیحدہ تھا. تو ایک سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے تو ایٹ دی 11th آور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی اور ہاسپٹل لے جائے، کسی اور اسلام آباد میں، تو پھر پیمز لے جاتے، پیمز چلے گئے. اچھا پھر معزز عدالت نے یہ کام جاری کیا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو بتایا جاتا ہے کہ پیمز میں جن ڈاکٹرز نے چیک کیا وہ الشفا کے ڈاکٹر ہی تھے. ٹھیک ہے، انتظامیہ نے یا حکومت نے عدالتی آدھے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں جیل سے نکال لیا، ہاسپٹل لے گئے، الشفا نہیں لے گئے، پیمز لے گئے. پیمز میں جو ڈاکٹرز لائے گئے وہ الشفا سے ہی بلائے گئے. ٹھیک ہے، اس میں آئی اسپیشلسٹ تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور جنرل فزیشنز تھے اور یہ سارا جو ڈاکٹرز تھے جن کا نام بھی لے رہی ہیں بار بار ڈاکٹر عظمیٰ،
ایک کو وہ پہچانتی ہیں, باقی کہتی ہیں میں پہچانتی نہیں. تو البتہ وہ ڈاکٹرز جو آئے تھے وہ ان کا چیک اپ ہی کر رہے تھے وہاں پہ سارا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب اطلاع یہ ہے کہ وہ دوبارہ جائیں گے کہ دیکھیں جی آپ کی بات نہیں مانے گی پوری. اچھا, پوری نہیں مانے گی, وہ سیٹرڈے کو دائر کریں گے, غالباً منڈے کو لگ جائے گی. منڈے کو جب لگ جائے گی تو میری اطلاع یہ ہے کہ ذمہ داران اور انتظامیہ جو ہیں یا حکومت موقف اختیار کرے گی کہ وہاں پہ غیر معمولی رش ہو گیا تھا الشفا کے باہر. تو ایک رسک تھا, سیکیورٹی رسک تھا, تو ہم نے اس وجہ سے ادھر کروایا. ڈاکٹر سارے وہی تھے. ٹھیک ہے, بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے, جگہ چینج ہوئی ہے, بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے, کمرے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مس یہ ہوا کہ میڈیا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, باؤنس ہو گیا برے طریقے سے ہوا میں میڈیا. تو اب آ جائیں ڈاکٹر عظمیٰ کی ٹاک, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے وہ پوری کہانی سنائی ڈاکٹر عظمیٰ نے کہ میں اڈیالہ جیل تھی, میں وہاں بیٹھی تھی, ڈاکٹر فیصل بیٹھے تھے. اچانک ایک پولیس اہلکار آیا اور ڈاکٹر فیصل کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں, تو ان کو وہ لے گیا. پھر میں ویٹ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر فیصل کو کہاں لے گئے. تو 10-15 منٹ گزرے تو ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ پھر ایک لیڈی کانسٹیبل آئی, تو انہوں نے کہا میڈم آپ بھی آ جائیں, صحیح, آپ کو بلا رہے ہیں. تو جب میں گئی تو مجھے ایک چھوٹی گاڑی میں بٹھا لیا, مجھے نہیں پتا ڈاکٹر فیصل کہاں ہے. تو جب چھوٹی گاڑی میں بیٹھایا تو مجھے دور نظر آیا تو ایک بلیک کلر کا یا کسی کلر کا کروزر تھا, بڑی گاڑی تھی. اس کے علاوہ اندھیرا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ لوگ دور سے دکھائی دیتے تھے. مختصر یہ ہے کہ وہ گاڑیاں چل پڑیں. تو پھر ایک جگہ پہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ جنگل ٹائپ آ گیا. تو میں نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میڈم ہاسپٹل جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ جنگل کیسا؟ اس نے کہا جی اسلام آباد میں بعض جگہ پہ وہ ہے اس طرح کا راستہ. تو پھر وہ ہمیں لے گئے ایک جگہ, گاڑیاں رک گئیں. جب گاڑیاں رک گئیں تو مجھے نہیں پتا, کسی کو اتار کے لے کے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو فون کی ٹارچ کے ساتھ مجھے لے کے جا رہے تھے, اور وہاں پہ گھوپ اندھیرا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, پیروں کو مٹی لگ رہی تھی. یہ وہ جو فرنٹ آف میڈیا انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی روداد گزشتہ رات کی. اچھا خیر, اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور عمران خان کے بقول کے ان کی اس بہن سے پچھلے 9 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, 10 ماہ سے. ٹھیک ہے. تو اب کورٹ کا حکم تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اس بورڈ میں بینگ ڈاکٹر رہیں گی, جو بورڈ عمران خان کے مکمل چیک اپس اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے معاونت کرے گا اور سارا کرے گا پروسیس. اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا. وہ کمرہ تھا, کوئی وارڈ نہیں تھی, کوئی آئی سی یو نہیں تھا, کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک کسی ایڈمنسٹریٹر کا جیسے ایک روم ہوتا ہے, وہاں پہ مجھے بٹھا دیا, لے گئے. سوری, جب بٹھا دیا تو جب میں نے اس کمرے میں داخل ہوئی تو آگے عمران خان بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اٹھ کے ملے جذباتی انداز میں کہ یہ میں اپنی بہن کو 9 ماہ بعد مل رہا ہوں, 10 ماہ بعد, اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. پھر ڈاکٹر عظمیٰ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک بات بار بار کرے تھے, انہوں نے 10 ماہ میں میرے اوپر بڑا ٹارچر کیا ہے. اچھا, اس ٹارچر کو پھر وہ خود ہی کہتی ہیں کہ وہ ذہنی ٹارچر تھا. ٹھیک ہے. وہ قید تنہائی تھی. اس میں ایک آدھ موقع ایسا آیا جب ان کو اخبار اور ٹی وی دیا گیا, پھر وہ بھی بند کر دیا گیا, تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اچھا, وہ کچھ جھلکیاں میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ کی گفتگو کی, اور اس کمرے کی روداد, اور 9 ماہ 10 ماہ کے بعد جب بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو بھائی نے بہن سے کیا کہا, بہن نے بھائی سے کیا کہا. اور ڈاکٹر عظمیٰ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو الشفا جانا تھا, یہ کیا جگہ ہے؟ تو انہیں بتایا کہ یہ پیمز ہے. ان کا پیمز تو کہا ہی نہیں گیا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ عدالت کا حکم نہیں مان رہے. وہ اپنا ایک ساتھ یہ بات کرتی رہی ڈاکٹر عظمیٰ. اور عمران خان جو بات کرتے رہے اپنی بہن سے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے بڑا ٹارچر ہوا اور یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر, اور انسانی حقوق اور اس طرح کی. وہ کہتے وہ عمران خان بات بار بار کرتے تھے, یہ آپ نے جا کے بتانا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں اور مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ مجھے بعض اوقات میرے سر میں جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا تھا, تو میں نے کہا میرے سر میں کچھ ہو رہا تو کوئی بودر نہیں کرتا تھا. اگر 1 اگست کو ایک دفعہ ڈاکٹر آیا تو اس کے بعد 10 اگست کو آیا, 10 دن کے لیے کوئی چیک اپ کے لیے نہیں آ رہا, اور جو بیماری وہ بتا رہے ہیں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا, ٹائپ چیزیں. یہ ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں پھر وہ بات کر رہی ہوں, ایک سم تھنگ ڈاکٹر عارف آئے ہیں, وہ تعارف کروایا گیا. دوسرے ڈاکٹر کہہ رہی تھی مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. تیسرے ڈاکٹر آگے, چوتھے آگے. انہوں نے آ کے پوچھا کہ خان صاحب آپ کون سے آئی ڈراپ یوز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. ڈاکٹر عثمان کے باوجود اس کے کہ وہ اس قدر
اپنی صحت کے معاملے میں اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے منظم انسان ہیں کہ وہ مگر میڈیسن کو لے رہے ہیں، کوئی کورس کر رہے ہیں تو وہ بڑا ٹائملی کرنا ہے، اور اس کی جو ہے نا پورا ڈاکٹر کی ایک جو کیا اس کو کہتے ہیں ہدایات پہ عمل کرنے والے شخص ہیں اپنی زندگی میں. عمران خان کے بارے میں کہتے تو کری حیرت ہے کہ ان کو وہ ڈراپس یاد نہیں آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ جب وہ آتے رہے پیمز، آپ ان کو وہ ڈراپس جو ہے نا وہ ڈائگنوز آپ نے کر لیا اور جو سجیسٹ کیے وہ آپ کے پاس فائل ہونی چاہیے ریکارڈ میں، وہ دیکھ لیں آپ نے کون سے ڈراپس کہے تھے. بالکل. تو یہ بحث ہوتی رہی وہاں پہ. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کہتی کہ زیادہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خام خواہ لنگر آن کیا جا رہا ہے. مسئلہ تو چیک اپ کا ہے نا، تو چیک اپ پہ رہے ساتھ ساتھ چیک اپ تو کہتی، لیکن وہ عجیب جیسے انتظار ہو رہا ہے کسی کا، کسی پیچھے آرڈر کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کے فون کال کا انتظار ہو رہا ہے، پیچھے سے ہدایات آ رہی، کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر عظمیٰ کا موقف ہے جو موقع پہ موجود ہیں، جو عینی شاہد ہیں اس ساری سین کی. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان کا بی پی چیک کرنا شروع کیا، بلڈ پریشر. تو کہتی کہ جیسی بلڈ پریشر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب 120/80. تو یہ انہوں نے خود بتایا ڈاکٹر عظمیٰ نے. تو یہ سن کے تو ایک بڑی میرے لیے خوشگوار ایک یہ خبر تھی کہ اتنا نارمل الحمدللہ بلڈ پریشر، اور اسی سے چیزیں آگے نکلتی ہیں. جب یہ ڈسٹرب ہوتا تو باقی پھر بیماریوں کا تعین. تو بی پی جو ہے ان کا بلڈ پریشر جو ہے 120/80 آئیڈیل بلڈ پریشر جو ایک ینگ انسان کا ہو سکتا ہے، جو ورزش بھی کرتا ہو، جس کی ڈائٹ بھی اچھی ہو، جو پوری جو ہے نا بد پریزیاں بھی نہ کر رہا ہو، اور ہر طرح کے جو ہے نا ممنوع اشیاء سے بھی دور ہو. تو 120/80 اس ایج میں تو ان کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عمران خان کا بلڈ پریشر جو ہے نا آئیڈیل 120/80. یہ بتایا ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی وہاں پہ جب وہ ان کا بلڈ پریشر چیک کرے تھے. اس کے بعد انہوں نے آئی ڈراپس وغیرہ وہ ڈالے، وہ چیزیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو ٹیسٹ کروانے ہیں. تو میں کہتی میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ کروائیں گے نا، سب الشفا جا رہے ہیں ہم یہاں سے نا. اور میں عمران کو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران ہم الشفا جا رہے ہیں یہاں سے. تو اس بات پہ وہ خوش تھے، اچھا ہم الشفا جا رہے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ الشفا جا رہے ہیں. لیکن کہتی ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کافی ٹائم ضائع کیا فضول انہوں نے. اور عمران خان وہ بار بار وہ بات ریپیٹ کرتی تھی کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ میرے اوپر ظلم ہوا، انہوں نے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور 10 ماہ سے جو ہے نا وہ مجھے ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے، اور میں بڑی ذہنی تکلیف میں ہوں. اور یہی حال بشرا بی بی کا یہ لوگ کر رہے ہیں. اور قید تنہائی کی طرف زیادہ اشارہ تھا ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی، مگر کوئی ادروائز کو دوسرا فزیکل ٹارچر کی بات وہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ معاملہ ہوا. تو وہ پھر کہتی ہیں کہ ایک دم سے پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے آئے جی اٹھے خان صاحب. تو ہم نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ الشفا جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی آپ کو بتاتے ہیں. وہاں تک نہیں بتا رہے تھے. کہتی میں جاتے ہوئے سارے راستے پوچھ رہی ہم کہاں جا رہے ہیں، کوئی نہیں بتاتا تھا. کہتی عجیب خاموشی تھی، کسی سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے خاموش بتوں میں کہتی میں نکلی وہاں سے. اور جب آئی تو وہ ڈراپس ڈالے ہوئے تھے تو ایک آنکھ بند تھی عمران خان کی، وہ بتا رہی ہیں. تو اسی طرح ان کو لے کے جا رہے ہیں. اب ایک آنکھ بند ہے اور ایک ویسے ہی جو ہے نا تو اندھیرا بھی ہے. تو فون کی ٹارچ سے ایک آنکھ کے ساتھ عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈراپس ڈالنے کے بعد کچھ دیر اگر ویٹ کر لے تو وہ دوسری آنکھ پہ جو جس میں ڈراپس آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جتنا اس کا ہوتا ہے. تو خیر وہ فوری لے گئے ڈراپس ڈالنے کے بعد. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اسی کچے راستے میں وہ مٹی اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اندھیرا ہے آپ ذرا دیکھ لیں. اور کہتی وہ اسی طرح کھینچ کے لے گئے، ان کو گاڑی میں بٹھایا. تو میں آگے جانے لگی تو مجھے روک لیا کہ نہیں آپ کی گاڑی ہے. تو مجھے اسی چھوٹی گاڑی میں دوبارہ بٹھا لیا. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ کہتی ہے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ایک ان کا ذکر کیا. تو میں نے کہا اس کو اغوا کر لیا ڈاکٹر فیصل کو راستے میں. تو اس پہ عمران خان ہنس رہے تھے. اچھا اغوا کر لیا. اور میں نے بتایا کہ وہ جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے بھنڈاری، ان کا جو لائر ہیں ان کا بتایا تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بڑا کمال کا آدمی ہے. انہیں کہنا کہ کیپ اٹ اپ. اور سہیل افریدی کو پیغام دیا اس چیک اپ کے دوران. وہ کہتی ہیں کہ انہیں کہا سہیل افریدی ویل ڈن، لیکن اس کو تیز کرو، اس موومنٹ کو، ٹھیک ہے، اس کیمپین کو، اس تحریک کو، اس ایکٹیویٹی کو تیز کرو، ڈو مور. ٹھیک ہے. کہتی ان کا یہ پیغام تھا. میں ابھی سہیل آئے گا تو بتاؤں گی اس کو.
تو یہ کہانی ڈاکٹر عظمیٰ کی زبانی. ٹھیک ہے. اور ادھر کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل پوری دنیا میں الشفا، اس سے پہلے وہ یہ بھی چل رہی تھی میمز کے وہ اڈیالہ جیل گئے تو لوگ مچھ، سائیوال کیمپ، کوٹ لکھپت، گجرانوالا، فیصل آباد ساری جیلیں بھول گئی. اڈیالہ جیل مشہور ہو گئی اور کہتی ہے اب کورٹ نے کہا کہ الشفا لے جائیں، تو کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں الشفا ہاسپٹل کا، تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام آباد میں ایک الشفا یا شفا یا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. تو مشہور ہو جاتا ہے عمران خان کے ساتھ جو بھی لگتا. یہ بھی چل رہا ہے. تو اینی ویز اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ ادروائز ان کے فینس کو گلاس آدھا بھرا ہوا اگر وہ دیکھنا چاہیں، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے مجھے ان کے کارکنوں میں. آدھا بھرا ہوا یہ ہے کہ جو صحت کے حوالے سے جو چیم گوئیاں اور عوام تھا، صحت ان کی ٹھیک ہے، کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری نہیں ہے جو ان کی جس سے ان کی کوئی زندگی رسک میں ہو یا کوئی ڈینجرس ہو. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ قید تنہائی، انزائٹی اور وہ چیزیں وہ تو وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا بیت رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جیل میں قید ہر قیدی کے ساتھ یہ مسائل ہے. جیل تو جیل ہے. ٹھیک ہے. اب جیل میں جا کے تو آپ کو 5 اسٹار سہولیات وہ نہیں مل سکتی. جیل میں تو آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو جیل کی طرح کاٹنی پڑتی ہے. بہرحال یہ کہانی ہے مختصر. اب اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ کورٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ توہین عدالت کی بھی استدعا کرے گی. ٹھیک ہے. کہ دیکھ لیجیے آپ کی بات نہیں مانی. ادھر جو موقف مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہاں رش بڑا تھا شفا میں، تو ہم نے الشفا کے ڈاکٹر سے کرایا سر. جگہ بدلی. سر بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر فیصل ہے، شوکت خانم کا ڈاکٹر، اور کورٹ کہتی ہے کہ شوکت خانم تھی آپ نے کروانا، تو اس لیے کہتی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر فیصل ہے. تو اگر ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں آ کے ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے، سمجھ نہیں بات میری، تو ڈاکٹر وہی ہے. ٹھیک ہے. تجربہ وہی ہے، ایکسپرٹی وہی ہے، کوالیفیکیشن وہی ہے، مہارت وہی ہے، صرف بلڈنگ کا فرق ہے. اب بلڈنگ کے فرق میں کورٹ جو ہے وہ آزاد ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی. صرف بی پی چیک کیا گیا اور آنکھ چیک کی گئی، کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا. ہاں اس میں وہ کہا انہوں نے، ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں کروائیں، ہم نے ادھر جانا نا الشفا، تو وہاں پہ سارے ایک ہی دفعہ کروا لیں گے، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے. انہوں نے دیکھیں اس ٹاک میں، میڈیا ٹاک میں تو چلیں ساری باتیں نہیں کی ہوں گی، لیکن انہوں نے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سوال و جواب تو ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی کیے ہوں گے نا. بالکل. ٹھیک ہے. کہ کیا آپ نے جج کیا میرے بھائی کی ایک جو سچویشن ہے فزیکل، اس میں کیا کیا، اور ہم نے ایک پورا چیک اپ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہم وہیں سے کروائیں گے. تو تھوڑی اس طرح کی ان کی بحث بھی ہوئی. تو البتہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چلیں یہ ایک چیک اپ ہو گیا، کہ فالو اپ چیک اپ ہونے چاہیے، وہ الشفا سے ہی ہو جائے، یا اگر وہ سیکیورٹی ایشوز ہے تو وہ تو پھر اگر وہ بات کرنی ہے تو یہ سارا جو بورڈ ہے یہ تشکیل دے کے، اگر سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو یہ بورڈ الشفا کا تشکیل دے کے اڈیالہ میں آرام سے آپ، سیکیورٹی ایشو بھی رسک نہیں ہے. کورٹس بھی تو لگتی ہے نا عدالتوں میں، کیوں لگتی ہیں؟ وہ معزز جج صاحبان اٹھتے ہیں اپنی کورٹ سے، وہ وہاں جاتے ہیں جیل کے ماحول میں، وہاں جا کے کورٹ لگتی ہے، وہاں جا کے، اور جتنی خاص طور پہ عمران خان کے کیسز کی جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں اب تو کورٹس میں ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا ٹریٹمنٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے اگر سیکیورٹی کا واقعی ایشو